نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. خدا کا بندہ نہ چل زمیں پہ تو سر کو اپنے اٹھا اٹھا کر. خدا کا بندہ نہ چل زمیں پہ تو سر کو اپنے اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. میرے بھائیو دوستو، ظالم کے دنیا سے جانے پر خوشی منانا یہ ایک فطری عمل ہے. فطری طور پر انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ چلو ایک ظالم مجھ سے دور ہو گیا، اس سے میری جان چھوٹ گئی ہے، اور اس کے اوپر خوشی منانا یہ ایک ایسی فطری چیز بھی ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے، اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے، اور صدیق اکبر کی بھی سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور اسی طرح جب ابو جہل کو قتل کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا. اور ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یمامہ فتح کیا تو سجدہ شکر کیا. مسیلمہ کذاب کے مرنے پر سجدہ شکر کیا کہ ظالمین دنیا سے چلے گئے. لیکن میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اڑوس پڑوس میں کوئی مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے جانے کی تمنا کر رہا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس انتظار میں ہو کہ یہ کب مرے گا. تو اس لیے میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اندر کو ٹھیک کریں. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہم خود بخود ٹھیک ہوں گے، ہمارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوگا. اور ہمارا معاشرہ جس لپیٹ کے اندر ہے تو الحفیظ والامان. تو میرے دوستو، ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت تو وہ ذات ہیں کہ اگر نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، انسان سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العزت کسی مسلمان کو نہیں، ایمان والے کو نہیں، انسان کو فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اپنے کریم رب کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے تو یہ معاشرہ، معیشت سب ٹھیک ہو جائے گا. میرے دوستو، آج ہم غیروں کے سامنے کشکول لیے پھر رہے ہیں، غیروں سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن اپنے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو نہیں دیکھتے کہ میرے رب نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، کہ جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. آج میں خود کو دیکھوں کہ میرے اوپر حج فرض ہے، میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، میں ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میرے اوپر میرے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، والدین کے حقوق ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، علماء کی عزت کرتا ہوں یا نہیں کرتا. آج میں معاشرے کے اندر کیوں ذلیل ہوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات کو پس پشت ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈالا. یہی وجہ ہے مین ذلیل ہونے کی. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، خدا کا بندہ نہ چل زمیں پہ تو سر کو اپنے اٹھا اٹھا کر. خدا کا بندہ نہ چل زمیں پہ تو سر کو اپنے اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. آئیں اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، سجدہ ریز ہوں. اللہ رب العزت راضی ہوں گے تو تمام مسائل حل ہوں گے. اللہ رب العزت ناراض ہوں گے تو ہم جہاں بھی بھاگتے رہیں، بھٹکتے رہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے سامنے جھکنے والا، گڑ گڑانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.